ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج عید الفطر کا مبارک دن ہے۔ یہ مبارک دن رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی بار بار آئی ہے، اور تب سے یہ مسلمانوں کی زندگی میں جہاں بھی ہے یہ آتی رہتی ہے۔ عید کی مبارکباد دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام دیتے رہے ہیں۔ عید کی مبارکبادی کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپس میں کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم۔ رمضان کے روزے، اس کی عبادتیں، ریاضتیں، اس کی تلاوتیں، تراویح، قیام اللیل، جو بھی عبادتیں آدمی کرتا ہے اس کی قبولیت کی دعا کرنا اور اپنے بھائی کو مبارکباد دینا، یہ عید کی مبارکباد ہے۔ دین اسلام میں دو عیدیں ہیں، دو تہوار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ ہر قوم کے پاس عید ہوتی ہے، اس کا ایک تہوار ہوتا ہے۔ مختلف اسلام میں عید کے دو طریقے ہیں۔ یہ عید الفطر ہے جس کی ہم اور آپ شکرانہ ابھی ادا کر رہے ہیں، اور دوسری جو عید الاضحیٰ ہے، عید قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عید کو مبارک بنائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور رمضان کے اندر جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں اس کی جو برکات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، ہماری آئندہ کی مستقبل کی زندگی میں، ہماری زندگی میں وہ جاری اور ساری رہے۔ میرے دینی بھائیوں، عید کے اس موقع سے بہت ساری باتیں کہنے کے لیے ذہن میں خیال اٹھتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بنیادی باتیں، اہم باتیں میں آپ سے کہہ سکوں، اور ایسی باتیں جو اپنی زندگی میں آج تک جس کو اختیار کیا اور جس کے اثرات دیکھا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ایک میسج کے طور پہ، ایک پیغام کے طور پہ، ایک اہم، اس کو آپ سنیں، اور اس کو اگر نہیں کر سکو تو اسے زندگی کا حصہ ضرور بنائیں۔ پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے، گرچہ ہم اس پہ، اس کے معیار پہ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہمیں اسی سلسلہ دین، اسی شریعت، اسی ایمان، اسی عقیدے، اسی راستے، اسی دین کی ہدایت ملی ہے جو دین، اس دین کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صحابہ کرام سے ہے، خلفائے راشدین سے ہے۔ میں یہ بات اس لیے آپ سے بول رہا ہوں کہ دنیا میں آج مختلف گروہ، مختلف فرقے دین اسلام سے جن کی نسبتیں ہیں وہ ہیں، ہم کسی کے خلاف فتویٰ نہیں جاری کرتے، لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جس شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، اور آپ نے جس طرح سے اس پہ عمل کیا ہے، برتا ہے، آپ نے ایک جماعت جو صحابہ کرام کی تیار کی، خلفاء راشدین کی تیار کی، اور وہ سلسلہ چلا، کیا وہ دین دنیا میں کہیں محفوظ ہے مسلمانوں کے اندر؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے ہمارا سلسلہ ملتا ہے، وہ ایمان کا، وہ عقیدے کا، وہ توحید کا، وہ سنت کا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کو گہرائی سے علم کی روشنی میں سوچیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں،
दावा सुन्नत पे अमल करने का है, लेकिन सुन्नत से कितनी दूरी है। कुरान मजीद पे ईमान है, बिल्कुल ईमान है, लेकिन कुरान मजीद की तालीमात और ज़िंदगी दोनों का मुकाबला करके देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फर्क आपको महसूस होगा। तो पहली बात हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन इसकी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो नेमत हमें मिली है उसकी समझ हम हासिल करें, उसका इल्म हम हासिल करें। दीन इस्लाम की जो सबसे बड़ी एक पहचान है वो ये है कि दीन इस्लाम की बुनियाद इल्म की रोशनी पे है, तालीम पे है। इल्म और तालीम नहीं हो तो अंधेरा छाएगा। अल्लाह ताला ने इंसानियत को और अपने बंदों को सबसे बड़ी कोई नेमत दी है। ये सवाल अगर आपसे किया जाए मुख्तलिफ जवाब होंगे, उसका जवाब मैं ही देता हूँ। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा जो फज़ल किया है, एहसान किया है, सबसे बड़ी जो नेमत दी है वो अपने इल्म का हिस्सा दिया है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म का हिस्सा, अपने इल्म से नबियों और रसूलों को देकर के एक सिलसिला जारी किया और आखिर में खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद जो अल्लाह ताला के इल्म का खजाना है दिया। सूरह रहमान और रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का पहला जो मजहर बयान किया है अल्लमल कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान को इल्म के तौर पे उतारा। ये कुरान बहुत बड़ी रोशनी है। मुसलमानों ने उससे रोशनी हासिल करना छोड़ दिया। यूरोप ने, अमेरिका ने, दूसरी कौमों ने, चाहे दुनिया के फायदे के लिए या मुसलमानों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको समझा है, लेकिन उन्होंने समझा है। तो ये जो इल्म है, इल्म की रोशनी जरूर आप हासिल करें। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, दुनिया में आदमी के पास बहुत सारी नेमतें हैं, दौलतें हैं, ज़मीन है, जायदाद है, बैंक है, बैलेंस है, ओहदे हैं, मनसब है, पोजीशन है। हर आदमी की उम्र है, उसकी एक हद है, लिमिटेशन है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल लंबी उम्र हो, उसके अंदर अमल साले की तौफीक हो, अल्लाह से दुआ करना चाहिए। लेकिन आपकी ज़िंदगी, हमारी और आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ जो यादगार है, जो सरमाया, वो हर आदमी के औलाद, जो औलाद है वो औलाद सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा सरमाया होता है। उसके लिए आदमी इस दुनिया में बहुत जतन करता है, बहुत मेहनत व मशक्कत करता है। लेकिन मैं जिस चीज़ पे जोर देना चाहता हूँ वो ये है, आप सोचें क्या उन्होंने आपको इल्म का जेवर दिया है? क्या आपने उनको इल्म की रोशनी दी है? क्या आपने उनको तालीम दिया है? दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तालीम और इल्म की रोशनी आपने दिया है तो वो सिलसिला जिंदा रहेगा, वो चलता रहेगा। आज की दुनिया में जहाँ छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे स्कूल, नर्सरी, एकेडमी बहुत सारे बना करके रखे, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये किया है। बातें कुछ आएंगी, आप सुनेंगे, आपको ताज्जुब होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पे किया है। केरला को यहाँ के लोग जानते नहीं थे, लेकिन हज़ारों में लड़के जहाँ आके पढ़ रहे थे और मैंने ये काम 2004 से शुरू किया। मैं ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ आपको ये बताना है कि ऐसी एक शहर हमारे सिसवा बस्ती के मुकाबले में, आप बिल्कुल शहर में हैं, रोड पे हैं, आपके पास वसाइल भी हैं। हम तो ज़मीन के लिए तरस रहे, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास अगर ज़मीन हो तो हम कोई अच्छा स्कूल, अरबी और इंग्लिश बेहतरीन स्कूल खोल लें। लेकिन हमें मालूम हुआ कि आपके पास ज़मीन है, आप वहाँ पे काम शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए। दुनिया के दूसरे काम को आप बाद में करें। अगर आपको सलाहियत है और अल्लाह ने आपको वसाइल दिया है और आप काम को शुरू करें, जिन लोगों से अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक जो हो सकेगा हम लोग भी उसमें करेंगे, कोशिश करेंगे, रास्ते बनाएंगे। लेकिन बेहतरीन स्कूल ज़रूर खोलिए, उसमें आज के ज़माने के तकाजे के हिसाब से तालीम दीजिए। आपको, मुझे मालूम हुआ आपके पास ज़मीन है, ये काम ज़रूर कीजिए। छोटी छोटी जगहों पे आज स्कूल, एकेडमी, नर्सरी सारी चीज़ें खुली हुई हैं। दुनिया की सारी दौलतें सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपने तालीम नहीं दी, हम और आप जहाँ रहते हैं, हमारी इस मुल्क में, ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है। दुनिया में हमने हिंदुस्तान के अक्सर और बेशतर सूबे को देखा है, सऊदी अरब, गल्फ, कुवैत में हम देख रहे हैं। ये मुल्क बहुत सारे लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ मोहब्बत है, प्यार है, उल्फत है, वक्त और हालात है, आते जाते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ मजबूती की जो चीज़ है हमारी, वो यही तालीम है, यही एजुकेशन है, ये शिक्षा है। मुसलमानों की पहचान असल तालीम है। दुनिया को मुसलमानों ने उलूम व फ़नून दिया है, तालीम की रोशनी मुसलमानों ने दिया है। हम और आप अगर आज इससे पीछे हैं तो ये अफसोसनाक बात है। इसको आप अपने जहन में जगह दीजिए, सोचिए,
یہ کام ضرور کرنا ہے. یہی اصل آپ کا سرمایہ ہے. یہ بچے آپ کے سرمایہ ہیں. ان بچوں کو آپ سنبھالیں گے, یہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج ایسی جگہ میں ہمیں معلوم ہوا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں یہاں پہ آئیں, اہل حدیث علماء کے بڑے بڑے علماء یہاں پہ آئے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن یہاں پہ کوئی اچھا سا اسکول اور مدرسہ آپ کو قائم کرنا چاہیے. تیسری چیز جو میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں, ہم اور آپ یہاں جس ملک میں رہتے ہیں, ظاہر ہے کہ جہاں آدمی رہتا ہے وہاں کے کلچر سے, وہاں کی تہذیب سے, وہاں کے طور طریقے سے, رہن سہن سے آدمی متاثر ہوتا ہے. رات ہی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں, آن لائن جو میں دیکھ رہا تھا, بنارس میں ایک واقعہ ہوا کہ وہ گئے رات تک وہاں پہ جو پٹاخے بازی ہو رہی ہے اور اس طرح سے ہو رہی ہے, افسوس ہوا کہ جیسے دوسرے لوگ اندھیرے میں وہ کرتے ہیں. ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ اسلام کا جو بھی سارا کام ہے وہ ساری چیزیں عبادت سے اور شکر سے لبریز ہیں. اس کو اس انداز سے انجام دینا چاہیے. ہم اور آپ پورے ایک ماہ کی تربیت لے کر کے اور ایسے کچھ کام کریں. آج عید کے دن آپ جانتے ہیں عید کا جو پیغام ہم مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اس کا جو صحیح میسج تھا ہم دنیا کو نہیں سمجھا سکے. ہمارے بارے میں جو دوسرے ہمارے برادران وطن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپواس روزہ رکھتے ہیں دن بھر, رات بھر, پھر مغرب سے لے کر کے سحری تک وہ کھاتے رہتے ہیں. 1 مہینہ تک یہ پوری پابندی میں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے ہی رمضان گیا, رمضان کے بعد یہ بالکل یعنی آزاد ہو جاتے ہیں, ہر طرح کے کام کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح کی آزادی کا تو ظاہر یہ وہ مطلب نہیں ہے. ہمیں ایک ماہ آپ جانتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقت نہیں ہے, ہم بہت ساری تفصیل ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے. یہ تقویٰ ہے, یہ تقویٰ کی پوری تربیت پورے رمضان ہمارے اندر ہوئی ہے. تقویٰ یہ پرہیزگاری, تقویٰ یہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ سے محبت. یہ تقویٰ کو آسان الفاظ میں, آسان زبان میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو تقویٰ ایک شعور کی, سمجھداری کی, احساس کی زندگی کا نام ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے شعور زندگی گزارتے ہیں, جیسا جدھر قدم اٹھ گیا ادھر چل پڑے, جو جی میں آیا وہ کر گزرے. یہ لاشعوری کی زندگی ہوتی ہے جس میں کوئی احساس نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے, جواب دہی نہیں ہے. دوسری زندگی شعور کی ہوتی ہے, احساس کی ہوتی ہے. کوئی آتا ہے, کہیں جاتا ہے, کچھ کرنا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھلا ہے, برا ہے, یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے, ناراض کرنے کا والا کام ہے. یہ تقویٰ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی بن کعب نے ایک مثال کے ذریعے یہی بتایا تقویٰ کہ تقویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تم کانٹوں والی وادی میں, راستے میں اس دنیا کی مثال دی گزر رہے ہو, تمہارے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, اسی راستے سے لازمی طور پہ تمہیں گزرنا ہی ہے. تم کیسے گزرے گے؟ ظاہر ہے کہ ادھر بھی کانٹے ہیں, ادھر بھی کانٹے ہیں, خاردار جھاڑی ہے, اس راستے سے گزرنا ہے. آدمی اپنے دامن کو بالکل سمیٹ کر کے وہاں سے گزر جائے گا تاکہ ہمارا دامن, ہمارے کپڑے کانٹوں میں الجھ نہ جائیں اور ہم اپنی منزل سے دور نہ ہو جائیں. یہ تقویٰ کی مثال ہے. تقویٰ کوئی ایسا لباس اور پوشاک نہیں ہے, یا تقویٰ کے لیے کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کہ انہی لوگوں کو, علماء کو, مشائخ کو, خاص طبقہ ہے انہی کو ملے گا. اور کوئی لباس ہے, پوشاک ہے, میں پہن لیا, سفید پوش ہو گیا تو متقی اور پرہیزگار ہو گیا. نہیں, یہ تقویٰ چلتی پھرتی زندگی کا نام ہے. بہت آسان چیز ہے. ایک مزدور بھی, رکشہ چلانے والا بھی, کھیت میں کام کرنے والا بھی متقی ہو سکتا ہے, پرہیزگار ہو سکتا ہے. یہ بہت ہی آسان ہے. دین اسلام بہت ہی سادہ مذہب ہے. تو یہ جو ہم نے پورے 1 مہینے تقویٰ کی ایک تربیت جو اللہ تعالیٰ نے روزے کے ذریعے, اس کے بہت سارے فوائد ہیں, بہت سارے مقاصد ہیں, ہم نے حاصل کیا ہے. باقی کی زندگی میں ہمارے اندر اس کے اثرات محسوس ہونا چاہیے. ہمارے سلف کا طریقہ کیا تھا کہ پورے رمضان جو ہے عبادت کرتے تھے اور اس کے بعد 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ رمضان میں ہم نے جو بھی عبادت کی ہے اللہ تو اس کو قبول کر لے. دعائیں کرتے تھے, پھر 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے. یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا جن سے ہماری اور آپ کی نسبت ہے. یہ کوئی عام ایسا تہوار, ایسا میلہ ٹھیلا نہیں ہے. 2 رکعت 2 گانا ادا کی, تھوڑی دیر بیٹھے, اب ہم نکل گئے بازار میں دوسرے لوگ جیسے. یہ ہم اسلام کا میسج, پیغام دینے والے ہیں اپنی زندگی سے, اپنے کردار سے, اپنے چلنے سے, پھرنے سے. کیسے ہم ساری چیزیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے, کیسے حالات ہیں ہمارے اور آپ کے تعلق سے. ہم اور آپ کس طرح سے ایک طرح سے بے حسی, ایسا کہ ہمیں بالکل
بے پرواہی ہے، غفلت ہے، ہمیں کچھ احساس نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ دین اسلام بہت عظیم دین ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور بہت سارے ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں کام کرنا ہے. دیکھیے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، کر سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آج سب سے زیادہ جو پریشان ہے مسلمانوں میں، لوگ اپنی لڑکی، یہ میں چاہے جمعہ کا موقع ہو، عیدین کا موقع ہو، یہ میسج ایک ضرور دیتا ہوں، اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کی شادی کے لیے مسلمان پریشان ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جبکہ ہمارے ملک میں اس کے لیے تو ایکٹ بھی ہے، ڈوری ایکٹ ہے، قانون ہے، اگر اس میں دھرے گئے تو ضمانت پہ نہیں ہوگی، اندر چلے جائیں گے. قانون بھی بنا ہوا ہے، پھر بھی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اسلام میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا کوئی قانون چاہیے، کوئی حکومت چاہیے کہ شادی بیاہ کا طریقہ مسلمان اپنے اسلامی اور شریعت کے حساب سے کرے؟ یہ تلک، یہ جہیز، یہ کیش، یہ کھانے، یہ ڈیمانڈ، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. میں دیکھتا ہوں اتر سے لے کے دکن تک پورے ہندوستان میں جو حالات ہم لوگ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. آج ہمارے مسلم سماج کی لڑکیاں، بیٹیاں، بہنیں دوسرے لوگوں کے جو ہتھے چڑھ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ غریب. بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کے پاس شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے. اور یہ بے غیرت سماج، معاف کیجیے گا الفاظ، کہ یہ اس چیز کو خود دور کر سکتے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے کسی کورٹ، کسی حکومت، کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمان خود کر سکتے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر آدمی کو کا اس حساب کا پڑتا ہے. کون ایسا گھر ہے جس گھر میں لڑکے نہ ہو؟ کون ایسا گھر میں جس گھر میں بیٹیاں نہ ہو؟ یا تو آدمی باپ ہے یا بھائی ہے. ہر آدمی کا معاملہ ہے اور یہ انسانی بنیادی ضرورت ہے. اس چیز کو پہلے ہی فرصت میں ختم کر سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ خاص طور سے ہمارا جو شمالی ہندوستان ہے، بہار ہے، یو پی ہے، بنگال ہے، ان علاقوں میں تو اور زیادہ، دوسری جگہوں پہ بھی ہے، کم ہے، لیکن ان علاقوں میں تو بہت زیادہ ہے. بیٹیاں بہنیں گھر میں پڑی رہی ہیں، ان کی عمر ختم ہو رہی ہے. یہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے، دور کرنا چاہیے. لیکن کیا ہے، پورے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن سماج میں آپ دیکھیں تو اس کا اسلام کا اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو یہ چیز ہے، اس کو ہم اور آپ خود ہی ختم کریں تو یہ چیز ختم ہوگی. اس کے لیے کوئی باہری کسی طاقت کی ایسی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ سب سے بڑی مضبوطی جو ہمارے معاشرے میں اور سماج میں آئے گی وہ یہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے. یہ تعلیم ایک روشنی ہے جس سے سماج میں انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، بدلاؤ آتا ہے اور اس سے نسلیں جو ہیں آگے بڑھتی ہیں. اللہ نے آپ کو وسائل دیا ہے تو یہ کام آپ کو ضرور کرنا چاہیے. آخری جو ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے بڑی چیز جس سے دین اسلام کی دوسرے دینوں، دوسرے مذہبوں سے پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد توحید پہ ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا. سر اسی کے آگے جھکے گا، مدد کے لیے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھے گا، سجدہ اسی کو کریں گے، جھکیں گے. دنیا کی زندگی میں چھوٹی یا بڑی جو بھی مصیبت آئے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے. یہ جو توحید ہے جس پہ دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. دوسرے عمل میں، کردار میں، اخلاق میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا سماج ہے جو چوری کو ناپسند نہیں کرتا، زناکاری کو ناپسند نہیں کرتا، ڈکیتی کو ناپسند نہیں کرتا، جھوٹ بولنے کو ناپسند نہیں کرتا؟ سارے ناپسند کرتے ہیں. لیکن یہ جو توحید ہے یہ صرف دین اسلام میں ہے. اس توحید کو سمجھنا ہے. یہ توحید اللہ واحد کی جو ہمارا معبود ہے وہ اسی سے مدد حاصل کرنا ہے. مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں بہت سارے گروہ ہیں، سارے کام کرتے ہیں، ان کے لیے مسجد میں اور درگاہ میں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ توحید جو قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک بنیادی مقصد ہے. قرآن مجید آپ پڑھیں گے سمجھ کر کے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی. تو توحید کو اپنی زندگی میں ضرور لانا ہے. اور دوسری چیز اس کے ساتھ سنت. سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنا. آپ نے اپنی پوری نبوت اور رسالت کی زندگی میں کیا کام کیا ہے دین اسلام کے لیے؟ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کردار کیسا تھا؟ آپ نے پورے دین اسلام کو عملی طور پہ اس سماج میں کیسے پھیلایا؟ 24 سال کی مدت میں آج یورپ اور امریکہ مجبور ہے غور کرنے پہ کہ ایک نبی امی ہوتے ہوئے ایک دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا.
को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझना, हमें अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना। तो मेरे दीनी भाइयों, ये ईद का जो दिन है बहुत ही मुबारक दिन है, बाबरकत दिन है। हमने अल्लाह ताला के हुजूर जो शुक्राने की 2 रकअत नमाज अदा की है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और हमारे लिए इस दीन इस्लाम को हमारी ज़िंदगी में जारी और सारी करने की हमें तौफीक दे। हमारी ज़िंदगी में इस्तिकामत हो, साबित कदमी हो, पाबंदी हो, और हमारे अंदर जो भी जिस तरह की खराबी हो उसे दूर करने की तौफीक दे। ये ईद जो है खुशी का दिन है, हमें एक दूसरे से अपनी खुशी को बांटना है। अगर आपस में समाज में आदमी रहता है, इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन इख्तिलाफात को वक्ती रखना चाहिए, उसको परमानेंट दायमी नहीं बनाना चाहिए। आज अगर किसी से आपकी बात बन जाए उसको ख़त्म करना है, कदूरतें हैं उनको दूर करना है, खुशियाँ बांटना है, एक दूसरे से मिलना है। ये मोहब्बत का दिन है। हम जहाँ रहते हैं, पास पड़ोस में बिरादरान वतन है, उनसे भी मिलिए, उनको बताइए, वो ये ना समझे कि ये लोग अपने आपस में बंद रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। नहीं, आप उनसे मिलिए, अपनी खुशी को उनके साथ साझा कीजिए। और दुनिया में जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल हैं, हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आप जानते हैं कि फ़लस्तीन जहाँ आज 4 साढ़े 4 महीने हो गए, और दुनिया की तारीख में ऐसा जुल्म, ऐसी बर्बरियत बहुत कम हुआ है, जहाँ आज 36 और 37 हज़ार की तादाद में मासूम बच्चे, निहत्ते मर्द और औरत शहीद किए जा चुके हैं। हम जानते हैं कि उसकी तफसील में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जो लोग ये शहीद हुए ये बेकसूर बेगुनाह लोग हैं। आज की ये दुनिया जो अपने आप को सिविलाइज और मुहज़्ज़ब दुनिया कहती है, उसकी आंखों के सामने ये हुकूक इंसानी की जो तंजीमें हैं, ये सारा खेल खेला जा रहा है। अल्लाह ताला बहरहाल उनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला हमारे सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे, हम इत्तेफाक और उल्फत के साथ रहें। हमारी ज़िंदगी में जो भी कमियाँ और कोताहियाँ हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम उनको दूर करें और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। आज तक जो हम अपनी ज़िंदगी में, अपने समाज में नहीं कर सके, हम सोचें उसको करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल